1994 کی بات ہے آلموسٹ. ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں، ڈاکٹر رضوان نام کا. اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے، انہیں آگ لگائی، تلف کیا. تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ FSC میں پڑھتا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے، ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے. ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخ قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا. ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے، اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں. غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا. تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر. اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے. غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے. یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ساتھ یہ دریائے جہلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں. بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھیں اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے. اگر پل سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے. اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رشک کرتے ہیں جی پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا. بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے، اور کیا ہے، اس کی بجائے آگ لگا دی جائے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو سیکھے. ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا، یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں تختیاں تھیں تورات کی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی. یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 295C لگوا دیتے. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں تو کیا گستاخی ہو گئی؟ تورات کو زمین پہ رکھنا، وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں تھی، اوریجنل والی تورات. اور وہ تورات وہ ہے جو اللہ نے دی تھی، ان تختیوں پہ لکھی ہوئی انگریوڈ ہوئی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. کوئی گستاخی نہیں یار. جہاں پہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر زمین پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ دیں، وہ اپنی جگہ ہے. وہ تو میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے بلایا. تو ایک گھر تھا یہودیوں کا مدینہ شریف میں جس میں انہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا. تو نبی علیہ السلام جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک انہوں نے بڑی سی گدی پیش کی زمین پہ. آج بھی عرب کی ٹریڈیشن میں ان کی بیٹھک زمین کے اوپر لگتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھ
ایک صحابی ایسے لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتے تھے. تو جب تورات سامنے لائی گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات اس پہ رکھی اور 7 الفاظ بولے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تورات تھی, پھر بھی نبی علیہ السلام نے اسے رسپیکٹ دی. بلکہ جو اپروپریٹ جو اس میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ایمان لایا تجھ پر اور تجھے نازل کرنے والے کے اوپر. تو یہ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. ویسے ہی یہاں کے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ گدی بھی نہ نکالنے دیتے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو یہ پنجاب میں تو یہ بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی ہیں, کیونکہ ہم نے اس پہ قرآن رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے نکال کے اس کے پہ کتاب رکھی ہے, تو گستاخی تو نہیں ہوگی. رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھتا ہے, آپ گستاخی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ورنہ قرآن کھولیں اور پھر لگائیں فتویٰ. پھر سیدنا موسیٰ کے اوپر خالی فتویٰ نہیں لگے گا, ہاں قرآن کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا. اور نعوذ باللہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ تک چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے, ان کی یہ غلطی نہیں کوئی ہائی لائٹ کی ہے. تو چونکہ لیک آف نالج ہے, نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہ سنت. اب مجھے بتائیں, اگر میں اس طرح کی بقول ان کے بہکی باتیں کر رہا ہوں, تو یہ باتیں میں نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہیں, میں نے اسی قرآن میں سے, اسی بخاری میں سے, اسی سنن نبی داؤد میں سے حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ان کے مدارس میں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں, اور دعوے دار ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے. نہ سوئے تو ہیں تو اڑا کے لینا دینا قرآن و سنت میں. تم لوگ بابوں کے پجاری ہو, تم نے تعلیمات ہی بزرگوں کی سکھائی ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن جس الماری میں اسے پیٹ نہیں کرتے, گستاخی ہوگی. اور قرآن کھول کے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے نا. لیکن وہی جو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈیشنل دین لیا ہوا ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں.